فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں بلکہ وہ اللہ کے خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں، یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ سورہ مومنون کے چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں کہ وہ لوگ جو تیزی کے ساتھ خیرات کی طرف بڑھنے والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں، ان میں ان کی ایک صفت یہ ذکر کی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ ہیں اہل ایمان کے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو بھی خرچ کرتے ہیں اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل لرزاں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، یعنی نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد دل خوفزدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو حضرت صدیقہ عائشہ نے ان کے بارے میں سوال کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوف ان کو جو اتنا زیادہ ہو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ زنا کرتے ہوں، چوری کرتے ہوں، نافرمانیاں کرتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کے بعد بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادات کے بعد بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور عبادت پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے سورہ مائدہ میں۔ اس قصے میں یعنی قابیل اور حابیل کے قصے میں ایک بڑی اصولی حیثیت کا جملہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقین کی طرف سے، یعنی اللہ اعمال ان کے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی اعمال قابل قبول ہیں کہ جن کے کرنے والے متقین ہیں۔ اگر وہ متقی نہیں تو اللہ کے ہاں ان کا عمل قبول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان بے نیازی اور اللہ کا قہر و جلال وہ اس قابل ہے کہ بندہ عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ وہ تو بے نیاز ذات ہے، قبول نہ کرے تو اس پر تو کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بہت رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ساری زندگی اعمال صالحہ کی، عبادات کی، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو فرمایا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو لیکن میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کی طرف سے اعمال قبول کرتے ہیں، پتہ نہیں میرے عمل قبول بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے میرا کوئی ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ساری زمین اگر سونے کی بنا کر مجھے دے دی جائے تو مجھے وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے کہ میرا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اگر میری ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو یہ میرے لیے دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے سبق یہ حاصل ہوا کہ ہمیں عبادات کے بعد بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور اس کی قبولیت کی فکر میں اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔